اس بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اپنے خیالات، اپنی سوچ کا اظہار ہر کوئی کھلے عام کر سکتا ہے، لیکن اس اختیار کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی فیلڈ یا اپنے علم یا اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کرے۔ مانا کہ اگر کوئی شخص اندھا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ہر طرف اندھیرا ہی دکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اوقات سے باہر نکل کر سورج کا ہی انکار کر دے۔ بہرحال کچھ دنوں سے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر کہ ایک مسجد کے باہر پولیس والے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اذان مت دو، LG کا آرڈر ہے، اذان نہیں ہوگی۔ پاس ہی میں ایک بہن کی آواز آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ اذان نہیں ہوگی تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا اور اذان سے کیا پریشانی ہے وغیرہ۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے۔ چونکہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی تو اسلام دشمن طاقتوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے لوگوں کو آگے لانا پڑا، کیونکہ پرزور رد ہوا تو اب کیا کریں، تو لوگوں کو آگے لانا پڑا۔ جو نام کے تو مسلم ہی تھے لیکن اندر سے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہی لوگوں میں ایک اور ہیں جو ABP نیوز چینل کی مشہور اینکر ہیں جن کا نام رومانہ اسار خان ہے۔ انہوں نے اس معاملے کے چلتے اپنے FB پیج کے ذریعے لائیو آ کر اپنی پرتکریا دی اور اس معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کی، یہ کہہ کر کہ یہ بے وجہ کا وواد ہے۔ تو میں بھی کہوں گا کہ میڈم، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ بے وجہ کا وواد ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کھڑا کس نے کیا۔ مین بات تو یہی ہے کہ کھڑا کرنے والا کون ہے۔ اور جو بھائی ویڈیو دیکھنا بھی چاہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، ہماری انسٹاگرام ID پر جو ہے ہم اسی پر اپلوڈ کریں گے، چونکہ یہاں کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پریشانی بڑی ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی بات بیان کرتے ہیں تو لوگ رپورٹ کرتے بھی نہیں تھکتے، لہٰذا انسٹاگرام پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لنک انشاءاللہ ہر بار کی طرح آپ کو مل جائے گی۔ اور یہاں ایک چیز اور کلیئر کر دوں میں، چونکہ یہ مسئلہ پہلے کا ہے لیکن آج اتنے دن بعد ہم ویڈیو اپلوڈ کیوں کر رہے ہیں، ویڈیو تو پرانی ہو گئی۔ تو میرا صرف یہ اتنا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک جس چیز کا مہتو ہوتا ہے اس پر بات نہیں ہو یا پرانی، اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ فرق اس سے پڑتا ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط، اس کو بیان کیا جائے تاکہ آگے سے کوئی اس طرح کی غلط بات بیان کرنے سے پہلے سوچے۔ دوسری وجہ یہ اتنے لیٹ سے ویڈیو بنانے کی کہ ہم امید کر رہے تھے، یہ آس لگا رہے تھے کہ محترمہ رومانہ اسار خان کے پاس جب حق بات پہنچ جائے گی، جب ان کو پتہ چل جائے گا، وہ ہم آگے بتائیں گے کیا پتہ چل جائے گا، تو ہمیں امید تھی، ہمیں احساس تھا کہ چلیے ٹھیک ہے، اسلام کے ناطے نہ انسانیت کے ناطے جو ہے وہ دوبارہ ویڈیو پر لائیو آتی اور جو ہے اس چیز کو وہ کلیئر کرتی، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ویڈیو 24 اپریل کا ہے جو میڈم نے اپنے FB پیج پر لائیو چلائی تھی، جو کہ تقریباً 6 منٹ اور کچھ 7 سیکنڈ اس طریقے کی ویڈیو ہے، جس میں انہوں نے اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے بولا 11 سیکنڈ پر، شروعات کے 11 سیکنڈ پر، کہ آج ایک زبردستی کا وواد کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا میڈم نے کہ یہ کھڑا کس نے کیا، جیسا کہ میں نے اوپر بھی عرض کیا ہے، مسئلہ یہی تو ہے۔ پھر میڈم نے کہا 1 منٹ 10 سیکنڈ پر جب آپ سنیں گے، یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ اس ویڈیو کے ذریعے کہیں نہ کہیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے ایسا لگا، اس لیے میں نے اس پر اپنی پرتکریا دی۔ تو وہ تو ابھی آپ آگے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ دھیرے دھیرے ٹائم کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ اسی ٹائم پر جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں، حرف میں بات کو جو ہے یہاں پر بیان کر رہا ہوں، تو وہ تو آگے بھی دیکھ لیں گے آپ کیا پرتکریا دی۔ لیکن یہاں سوال ہے میرا کہ میڈم، پہلی بات تو یہ کہ ڈیسائیڈ کرنے والی آپ کون ہیں کہ یہ وواد ہے کیا نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ سے پرتکریا مانگ کون رہا ہے میڈم؟ آپ کا کام نیوز بنانا ہے، نیوز بتانا ہے، پرتکریا دینا نہیں، اور خاص کر ان معاملوں میں تو بالکل نہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ ابھی میں بتاؤں گا کہ ان کی پرتکریا کی پول کس طریقے سے کھل رہی ہے۔ 1 منٹ 22 سیکنڈ پر میڈم کہتی ہے کہ دیکھو، لاک ڈاؤن میں جتنے دھارمک استھل ہیں سب بند ہیں۔ حالانکہ افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنی بڑی پترکار ہے
لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بند ہونا الگ ہوتا ہے اور پابندیاں ہونا الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے پابندیوں کو بند کا نام دے دیا ہے۔ اب میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ بند کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نہ جائے، ایک بندہ بھی نہیں جا سکتا۔ حالانکہ یہ خود ان کا جھوٹ اسی ویڈیو میں پکڑنے میں آتا ہے کہ پہلے تو یہ کہتی ہے کہ بند ہے، حالانکہ بعد میں یہ کہتی ہے کہ وہاں 5 لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ 2 منٹ 9 سیکنڈ پر خود یہ بات بولتی ہے۔ تو میڈم، جو جگہ بند ہوتی ہے وہاں 5 لوگ کیا ایک بھی انسان نہیں جائے گا؟ اس کا ایگزامپل آپ یوں سمجھ لیں کہ اسکول ابھی بند ہے تو اسکول میں ایک بھی شخص نہیں جائے گا، جبکہ مسجد میں 5 لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ تو آپ کس حساب سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے یہ کہہ کر کہ دھرم استھل بند ہے؟ مندر میں بھی لوگ جا رہے ہیں، اپنا جو ان کا کام ہے ان کے دھرم کے حساب سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے، 5 لوگوں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، تو پابندیاں ہے، بند نہیں ہے۔ تو پہلا جھوٹ تو میڈم نے یہ بول دیا کہ دھارمک استھل بند ہے، حالانکہ بند نہیں ہے، پابندیاں ہیں۔ اب یہ خاتون کہتی ہے 1 منٹ 40 سیکنڈ پر جب آپ دیکھیں گے، کہتی ہے کہ اگر مسجد میں اذان ہوتی ہے تو غلط ہے، معاذ اللہ، کیونکہ اذان کی آواز سن کر لوگ آئیں گے جس طرح پولیس والے آئے۔ پہلی بات، آپ ہوتی کون ہے یہ فیصلہ کرنے والی کہ یہ غلط ہے؟ دوسری بات کہ اذان سے پریشانی کیا ہے؟ کوئی یہ کہیں گے کہ اس سے لوگ آئیں گے، کیوں آئیں گے بھائی؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ 5 سے زیادہ لوگوں کو اجازت نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھ رہی ہے؟ 5 سے زیادہ کی جب اجازت نہیں، اور جو آنا چاہے گا تو وہ تو بنا اذان کی بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے آپ خود کہہ رہی ہے موبائل میں ٹائم پتہ چل جاتا ہے، جنتری پوری آ جاتی ہے، تو اذان روکنے کا فائدہ ہی کیا ہوا پھر؟ بھئی اگر آپ یہ کہتی ہے کہ اذان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کا ٹائم بتانا، تو یہی بات آپ خود بھی کہہ رہی ہے کہ موبائل سے بھی ٹائم پتہ چل گیا، تو جو آنے والا ہے جس کو مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنا ہے وہ تو ایسے بھی گھس جائے گا، تو نماز بند کرانے سے ملا کیا آپ کو؟ اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے یہ سوال تو کر لیا، لیکن یہ سوال نہیں کیا کہ پولیس کو آرڈر کہاں سے ملا؟ کیا پولیس والے اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیں گے؟ کیا کوئی کچھ نہیں بولے گا؟ جبکہ میڈم آئی شام 4:55 پر جو ہے میڈم لائیو آئی ہے فیس بک پر، اور دلی کے جو نیتا ہیں منیش سسودیا، انہوں نے دوپہر 1:30 بجے ہی ٹویٹ کر دیا تھا، یعنی میڈم سے 3 گھنٹہ پہلے تقریباً، اور ٹویٹ کر کے بول دیا کہ اذان پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ 5 سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی ہے۔ جب دلی کی سرکار یہ اعلان کر رہی ہے تو آپ ہے کون کہنے والی اذان لگانا غلط ہے؟ اور جس LG کا حکم پولیس والے دے رہے ہیں وہاں سنا رہے تھے، انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ اذان پر پابندی نہیں ہے۔ تو میڈم آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ آپ پرتیکریا دو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، انصاف یہ تھا کہ آپ سوال کرتی کہ جب دلی سرکار اور LG کی طرف سے اذان پر پابندی نہیں ہے تو پولیس والوں نے LG کا نام کیسے لے لیا؟ سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ کو یہ پوچھنے کی توفیق تو ہوئی نہیں، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 منٹ 47 سیکنڈ پر آپ کہتی ہیں کہ مجھے برا لگا کہ آپ نے اس میں وواد ڈھونڈ لیا۔ تو میڈم ہم نے نہیں ڈھونڈا، جس نے پیدا کیا آپ اس سے سوال کرتی کہ پولیس والے کون سے گرہ میں وراجمان رہنے والے LG کے حکم سے آئے تھے۔ 3 منٹ 50 سیکنڈ پر پھر کہتی ہے کہ یہ بے وجہ کا وواد ہے، سبھی دھارمک استھل بند ہے، مسجدوں میں بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کا کیا مطلب؟ اذان دے کر کیا حاصل کر لیں گے؟ صرف لوگوں کو موقع دیں گے۔ یہ پوری بات میڈم نے کہی ہے۔ ارے میڈم، پھر جو آپ نے دھارمک استھل بند ہے تو اللہ کی بندی 5 لوگ مسجد میں کیا لینے جا رہے ہیں؟ آپ کی طرح لائیو چیٹنگ کرنے جا رہے ہیں فیس بک پہ؟ حد ہے میم، پتہ نہیں میڈم کیا بول رہی ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اور اذان دے کر کیا حاصل کریں گے؟ تو میڈم اگر صحیح سے اسلام پڑھا ہوتا تو یہ نہیں کہتی کہ کیا حاصل کر لیں گے۔ میں بتاتا ہوں کیا حاصل کر لیں گے۔ میڈم آپ کو صرف یہ پتہ ہے کہ اذان کا مقصد لوگوں کو بلانا ہے، نہیں، صرف یہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا پڑھیں۔ سنیے، علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں اذان کی آواز جاتی ہے اللہ وہاں سے مصیبت کو دور کرتا ہے۔ تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے تو میڈم مسجد کے باہر بھی آواز نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ جب اذان لگتی ہے تو اذان والے کو ثواب ملتا ہے، بے حساب ثواب ملتا ہے، اور جو اذان سن کر جواب دیتا ہے اس کو بھی بے حساب ثواب ملتا ہے۔ اب جب آواز ہی نہیں آئے گی تو جواب کیسے دے گا؟ اور ثواب کا موقع اس بیچارے کا گیا، جبکہ اتنے دنوں سے لاک ڈاؤن تھا، اذانیں لگ رہی تھی، 5 لوگ ہی جا رہے تھے،
جو جا رہے تھے وہ اندر جا کر ثواب کما رہے تھے، جو نہیں جا رہے تھے وہ گھر پر جواب دے کر ثواب کما رہے تھے۔ لیکن آپ کو کیا پتہ میڈم، ورنہ آپ یہ بات کبھی نہ کہتی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ مسجد بند ہے بند ہے بند ہے۔ تو میڈم 5 لوگ کیا لینے جا رہے ہیں؟ آپ تھوڑا سا دماغ تو لگائیں۔ اور آپ بار بار جو سوال کر رہی ہے، بار بار جو کہہ رہی ہے کہ کیا ضرورت ہے اذان دینے کی، تو ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ سے کیا ضرورت ہے بند کرنے کی؟ لاک ڈاؤن پہلے بھی تھا، تب بھی تو اذان ہو رہی تھی نا۔ کیا اس وقت پولیس والے یا دوسرے لوگوں کے کان بہرے تھوڑی تھے؟ اس وقت بھی پولیس والے اور دوسرے لوگ سن رہے تھے، لیکن پھر بھی 5 لوگ ہی آ رہے تھے۔ پولیس والے وہی اپنا کام کر رہے تھے جو ان کا کام ہے۔ تو 100 بات کی ایک بات میڈم، اگر ہمت ہے، جرت ہے، واقعی آپ کو توفیق ہے نا، اگر آپ واقعی جو ہے ووادوں کو ختم کرنے کی آپ کے اندر ایک تڑپ ہے نا، تو آپ اذان کہنے والوں سے نہیں بلکہ جو بند کرانے آئے تھے ان سے سوال پوچھیں کہ وہ کس کے کہنے سے آئے، اور اگر ایسے ہی آ گئے تو یہ صحیح ہے یا غلط۔ باقی پھر آپ اپنا کام کریں، ان معاملوں میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء کافی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ کم از کم مولویوں کی، ملوں کی آپ نہیں مانتی نا میڈم، تو قرآن کی تو آپ مان لیجئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کا تم کو علم نہیں اس پر حجت بازی مت کرو۔ میڈم آپ کا کام یہ ہے، آپ کا کام یہ تھا کہ جو اذان ہو رہی تھی اس کو جو بند کروانے جو شخص آئے، جو بھی وہ لوگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں کے آرڈر سے آئے، لیکن وہ آرڈر کہاں ہیں؟ ان بہنوں نے بھی صرف یہی تو سوال کیا کہ آپ جو آرڈر لائے ہیں وہ آرڈر بتا دیجئے۔ آپ نے اپنی 6 منٹ کی اسپیچ میں ایک بار بھی یہ نہیں بولا کہ وہ جو بہنیں تھیں وہ جو آرڈر مانگ رہی تھی وہ آرڈر پولیس والوں نے کیوں نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ جب ایل جی نے ٹویٹ کر کے صاف کر دیا کہ کوئی پابندی نہیں ہے تو وہ کہاں سے آئے؟ کون سا ایل جی تھا؟ اس پر آپ کو سوال کی توفیق نہیں ہوئی، اور اتنے لیٹ سے ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہو سکتا ہے اس دن میڈم کو نہیں دکھا ہو۔ بھائی ہاتھوں ہاتھ نہیں دکھتی، بہت ساری مشغولیات ہیں، بہت سارے کام ہیں، تو ان 4 5 6 7 دنوں میں تو کم از کم میڈم آپ کو دکھ گیا ہوگا نا کہ دلی سرکار کی طرف سے بھی آ گیا بیان، اذان پر پابندی نہیں ہے۔ تو ہمیں امید تھی کہ آپ جو ہے ایک ویڈیو واپس جاری کرتی اور کہتی کہ بھائی دلی کی طرف سے بھی کوئی منادی نہیں ہے، ایل جی کی طرف سے بھی کوئی منادی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے بند کروانے کی کوشش کی اور ایل جی کو بدنام کرنے کی کوشش کی انہوں نے غلط کیا، ان پر کارروائی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو توفیق نہیں ہوئی۔ بہرحال ہمارا مقصد آپ کو برا کہنا یا بھلا کہنا نہیں ہے، ہمیں آپ سے کیا لینا دینا، ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں، ہم تو آپ سے کبھی ملے بھی نہیں۔ ہم تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ بات آئے تو آپ کم از کم کسی اور کا مظاہرہ نہ کریں، انسانیت کا کم سے کم مظاہرہ آپ کریں۔ اگر آپ اذان کے اوپر کچھ لپشائی کر رہی ہے، کچھ بول رہی ہے، تو کم از کم آپ غلط چیز کے خلاف بھی آپ بولیں کہ وہ پولیس والے کہاں آئے تھے۔ ہمارا مقصد اس ویڈیو کو جو وائرل کیا گیا، لوگوں نے جو وائرل کیا، ان کا مقصد یہی تھا صرف کہ جب اعلان نہیں ہے، جب حکم نہیں ہے ایل جی کا، جب دلی سرکار کا حکم نہیں ہے، تو یہ اس طریقے سے کیسے کر دیا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو توفیق دے، ہم کو بھی توفیق دے۔ اگر حالانکہ ہماری کوئی مقصد نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنا، اور اگر کچھ نکل گیا تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سبھی کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو صرف یہی